عیالدار اور غریب عابد تھا۔ غربت کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بعمر مجبوری اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک تاجر کے دروازے پر گئی اور بچوں کے لیے کھانے کو کچھ مانگا۔ تاجر کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، تیری ضرورت پوری کروں گا، مگر تو اپنا آپ میرے حوالے کر دے۔ وہ عورت خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر جب بچوں کے فقر و فاقہ کی حالت دیکھی کہ بھوک کی وجہ سے قریب المرگ ہے، تو مجبوراً دوبارہ اسی تاجر کے گھر پہنچی اور بچوں کے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اس نے کہا کہ میری وہی بات منظور ہے۔ عورت نے کہا ہاں۔ پھر جب خلوت ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، قریب تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ جائے۔ اس آدمی نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ عورت نے کہا اگر مجھے مجبوری تیرے پاس نہ لاتی تو کبھی بھی میں گناہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا اس غربت میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو؟ مجھے تو تم سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ گیا، عورت کی ضرورت پوری کر دی اور وہ بہت سا مال و دولت لے کر دعائیں دیتی بعزت اپنے بچوں کے پاس لوٹ گئی۔ اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی کہ فلاں تاجر کو میرا سلام کہہ دو اور اسے بتا دو کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے رب عز و جل کے درمیان راز ہے۔ اس شخص نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس گناہ سے بچنے کے سبب اللہ عز و جل نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائیو، خوف خدا ایسی نعمت ہے کہ اس کے سبب انسان گناہوں کی دلدل سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب ارتکاب گناہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں تو خوف خدا ہی انسان کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روک سکتا ہے۔ اگر اس خاتون کے دل میں حقیقی خوف خدا موجود نہ ہوتا تو یہ واقعہ ہمارے لیے کبھی بھی درس عبرت نہ بنتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی واقعی اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر خوف خدا کو دل میں بسا لے تو دوسرے بھی اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا خوف خدا سے سرشار ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کی برکت سے نہ صرف نفس و شیطان پر ہماری گرفت مضبوط ہوگی بلکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس کی برکت سے نفس و شیطان کی نحوست سے محفوظ رہیں گے۔ گھر بھر میں ایک بھی خوف خدا رکھنے والا فرد موجود ہو تو اس کا مثبت اثر دوسرے افراد پر بھی پڑتا ہے، جس کے نتیجہ میں سارا گھرانہ خوف خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سبھی بے خوفی کا شکار ہو جائیں تو اس کے منفی اثرات سب کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اور پھر تباہی و بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ آج کل ہمیں خوف خدا سے زیادہ خوف عباد کی فکر ہے۔ دور حاضر میں لوگ اپنے مالک حقیقی سے ڈرنے کی بجائے دوسرے لوگوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل کا سچا کلام ہمیں جھنجھوڑ کر بتلا رہا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوف زدہ کرتا ہے۔
افسوس آج ہمیں اللہ عز و جل کا ڈر نہیں، اس کے علاوہ ہم سب چیزوں سے، جانوروں سے ڈرتے ہیں، والدین سے، بھائیوں سے اور دوسرے عزیز و اقربا سے ہم ڈرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، طلباء اساتذہ کا خوف رکھتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کا خوف ہے، ملازم افسر سے ڈرتا ہے، اگر دنیا دار بندہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، اگر نہیں ڈرتا تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا، اپنے مالک حقیقی سے ڈرتا حالانکہ نہیں ڈرتا، حالانکہ فرمان الہی تو یہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ایک اور آیت مبارکہ میں حکم ہوا، ترجمہ کنز ایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمانداری کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ عز و جل سے ہی ڈرتا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے برے اعمال و افعال سے اجتناب کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ کامل عقل والا وہ ہے جو اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور جو اللہ عز و جل کے احکامات اور ممنوعات پر غور کرتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، جو شخص دنیا میں مجھ سے بے خوف رہتا ہے میں آخرت میں اسے عذاب دے کر خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی حقیقی خوف خدا نصیب ہو جاتا اور ہمیں بھی اعمال صالحہ کا جذبہ مل جاتا۔